اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی رعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاه من الرعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي قال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو
مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وشي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي
الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واشتفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جیسے ماں کی رضا میں تھی شفانہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے
شام غریبا میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آ رہی ہوگی بقیہ سے صدا سن کے میری سر پہ بابا کی نہ پڑھ جائے نظر اماں کی زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا لو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو کے بٹھا دو بھیا میرے بابا
مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، گھر سے جاتا تھا جنازہ وہ علی کا باہر ہے، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کر آخری بار تو با سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سنا کر عرفان بھائی کے والدین مرحوم میر واجد علی صاحب، مرحوم ابن میر حیدر حسین صاحب اور مرحومہ نرگس بیگم صاحبہ بنت حاجی فضل حسین صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، یہ مجلس مرحومین کے، ہمارے عرفان بھائی کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ چنانچہ وہ طریقہ اور وہ دستور جو ایصال ثواب کی مجالس میں قائم کیا گیا ہے، اسی دستور کے مطابق گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اعلان ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا اور احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ افراد جو قرآن کی تلاوت مستقل طور پر کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت
عادتاً نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن کی تلاوت معرفتاً کرتے ہیں اور تعقل کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن میں مختلف مقامات پر خداوند عالم نے جب مختلف اعمال کا ذکر کیا تو بجائے اس کے کہ کسی عمل کا سیدھا سیدھا ذکر کیا جائے، ایک سوالیہ انداز میں اس عمل کی مدح و ثنا ہوئی اور اس عمل کی اہمیت کو اذہان تک، ذہنوں تک منتقل کیا گیا۔ چنانچہ جب صاحبان علم کی مدح و ثنا ہوئی اور صاحبان علم کی اہمیت بیان ہوئی تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب قرآن نے صاحبان طہارت کا ذکر کیا تو یہی لہجہ اختیار کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا پاک و نجس بھی برابر ہوتے ہیں، کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب احسان کی اہمیت کا ذکر ہوا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ اور احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے مقصد آیات قرآن یہ ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس سوالیہ انداز کا اور ان آیات قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام منتقل کیا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ کی نظر میں طہارت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کی نظر میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ اہمیت حسن سلوک کی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں احسان کرنے کی اہمیت ہے، اور احسان کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ واقعات قرآن پڑھیں، قرآن میں ماضی کے قصے پڑھیں، قرآن میں انبیاء کی داستانیں پڑھیں، قرآن میں گزرے ہوئے لوگوں کے قصے پڑھیں تو ایک بات آپ کو بہت واضح طور پر نظر آئے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ بہت سے موقع ایسے آئے کہ اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھئی اللہ نے ایمان فراموشوں کو برداشت کیا مگر احسان فراموشوں کو برداشت نہیں کیا۔ ایمان فراموش کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کی دعوت دینے کے بعد ایمان کو قبول نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ جو دعوت ایمان پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، لیکن اللہ نے احسان فراموش کو ایک لمحے کا موقع نہیں دیا ہے۔ اگر آپ ثبوت مانگیں تو میں آپ کو واقعات قرآن سناتا ہوں کہ جناب نوح جیسا نبی اپنی امت کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ حضرت نوح فرمان ہے کہ پالنے والے میری قوم پر عذاب نازل کر دے، عذاب نازل کر دے، انہیں فی النار کر دے، انہیں ہلاک کر دے، لیکن تفسیر قرآن و تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا ہے، بلکہ قوم نوح کو موقع دیا گیا۔ جناب نوح سے کہا گیا کہ ابھی اور کوشش کیجئے، ابھی اور تبلیغ کیجئے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔ لیکن ایک طرف جناب نوح جیسا نبی بد دعا کر رہا ہے اور اللہ قوم نوح کو موقع دے رہا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ جناب لوط اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے انہیں ہلاک کر دے، مگر قوم لوط کے لیے بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف جناب نوح اور جناب لوط جیسے نبی ہیں کہ اللہ ان کی قوموں کو موقع دے رہا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، لیکن جس وقت ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا اور کہا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، ان کو مٹی سے بنایا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ نے ابلیس کو کتنے دنوں کی مہلت دی، ابلیس کو کتنے ہفتوں کی مہلت دی؟ وہاں فوراً مردود بارگاہ بنایا گیا، ابلیس کے گلے میں فوراً طوق لعنت پہنایا گیا۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا مسئلہ ہے کہ جناب نوح کی قوم کو موقع دیا کہ شاید وہ سدھر جائے، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا کہ شاید وہ سدھر جائے، لیکن ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی وجہ یہ ہے کہ وہ قومیں ایمان فراموش ہیں اور ابلیس احسان فراموش ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے اللہ ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے
مگر احسان فراموش کو موقع نہیں دیتا۔ ابلیس ایمان فراموش نہیں تھا، ابلیس احسان فراموش تھا کہ اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا، جنات تھا مگر صف ملائکہ میں بٹھا دیا، وہ احسان فراموش تھا۔ اور ایک فرق اور بھی تھا عزیزوں، جناب نوح کی قوم نے اور جناب لوط کی قوم نے جناب نوح اور جناب لوط کو اعلان نبوت کرتے سنا تھا، یہ بات قابل غور ہے، لیکن انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا۔ بھائی جناب نوح نے اعلان کیا، قوم نے سنا، جناب لوط نے اعلان کیا، قوم نے سنا، قوموں نے ان کا اعلان سنا تھا، انہیں عہدہ نبوت ملتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، لیکن ابلیس نے جناب آدم سے اعلان خلافت سنا نہیں تھا، پیکر آدم بنتے ہوئے دیکھا، جسم آدم بنتے ہوئے دیکھا۔ قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے آدم کے جسم کی مٹی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خمیر کیا۔ بھائی اللہ حضرت آدم کا جسم بنا رہا تھا، ابلیس دیکھ رہا تھا۔ اللہ دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنا رہا تھا، ابلیس دیکھ رہا تھا۔ ایک یہ بھی پیغام دیا گیا کہ جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، لیکن جو دونوں ہاتھوں سے بنتا ہوا دیکھے اور انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ بھائی جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، لیکن جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھ کے انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب چاہے آسمان میں انکار کرے، چاہے غدیر کے میدان میں انکار کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، اللہ احسان فراموش کو برداشت نہیں کرتا ہے، ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے کہ شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائے، لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیا جاتا۔ سب سے زیادہ اہمیت احسان کی ہے۔ اور پھر مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرد مومن نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے۔ دیکھیے جو والدین کا حق اور والدین کی اطاعت اور والدین کا رتبہ، اور یہ جو والدین کا حق رکھا گیا ہے، تو یہ جو والدین کا حق ہمارے لیے رکھا گیا، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا حق نہیں رکھا ہے، اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق رکھا ہے۔ بھئی جہاں اعلان ہوا ہے کہ ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وہیں اعلان ہوا ہے بالوالدین احسانہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، یہ جو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہ جو ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا گیا، یہ جو تاکید کی گئی کہ دیکھو اگر تمہیں ان کی خدمت کرنے میں زحمت ہو تب بھی زبان پہ اف نہ لانا، دیکھو کاندھے جھکا کے اور اپنے سر کو خم کر کے اپنے ماں باپ کے پاس ایسے جانا جیسے غلام اپنے مالک کے پاس جا رہا ہو۔ تو یہ جو ماں باپ کا اتنا حق رکھا گیا، یہ جو ماں باپ کا اتنا مرتبہ رکھا گیا، تو عزیزو اس مرتبے کے پیچھے بھی احسانات ہیں، اس ماں باپ کے حق کے پیچھے بھی احسانات ہیں۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسانات کیے، ہم ان کے احسانات کو گن نہیں سکتے۔ کبھی کفالت کر کے احسان کیا، کبھی حفاظت کے ذریعے احسان کیا، کبھی تربیت دے کے احسان کیا، کبھی تعلیم دے کے احسان کیا، کبھی غذا مہیا کر کے احسان کیا، کبھی روزی روزگار کا انتظام کر کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو یہ جو ماں باپ نے ہم پر احسانات کیے ہیں، اس لیے ماں باپ کا حق رکھا گیا ہے۔ چونکہ ہمارے جسم کا رویا رویا ماں باپ کے احسانات کے دھاگے سے بندھا ہے، ہمارا پورا وجود ماں باپ کے احسانات کے تلے دبا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا ہے، لہذا قرآن نے اعلان کیا بالوالدین احسانہ کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ دیکھیں قرآن نے بھی ماں باپ کے لیے حکم احسان دیا ہے، اور اس لیے حکم احسان دیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ احسان کا بدلہ چونکہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، لہٰذا احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں یہ الگ بات ہے، احسان ہم پر ہمارے والد نے بھی کیا ہے، وہ احسان ہم پر ہماری والدہ نے بھی کیا ہے، احسان ہمارے لیے ہماری ماں نے بھی کیا ہے، وہ احسانات ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا ہے۔ لیکن جو مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے وہ مرتبہ باپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ دیکھیے باپ کی تعظیم و باپ کے احترام میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، باپ کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر آپ ماں سے موازنہ کیجئے تو جو احترام و جو رتبہ و جو حقوق ماں کے لیے ہیں وہ باپ کے لیے نہیں ہیں۔ جو اہمیت ماں کو دی گئی ہے وہ باپ کو نہیں دی گئی ہے۔ بھائی مذہب تو مذہب ہے، شریعت تو شریعت ہے۔ آپ رشتوں پر نظر ڈال کے دیکھیں تو رشتوں میں بھی سب سے زیادہ ماں کی اہمیت نظر آئے گی۔ آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ جب بھی رشتوں کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، جب بھی رشتوں کا تعارف ہوتا ہے،
تو ہمیشہ مذکر رشتے کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور مؤنث رشتے کا نام بعد میں آتا ہے، یعنی میل رشتے کا پہلے ذکر ہوتا ہے اور فیمیل رشتے کا بعد میں ذکر ہوتا ہے۔ آپ ذرا رشتوں کے نام اپنی زبان پر جاری کر کے دیکھیے، شوہر، زوجہ، باپ، بیٹا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہمیشہ مذکر رشتہ پہلے آتا ہے، زوجہ پہلے، شوہر پہلے ہے، زوجہ بعد میں ہے، بھائی پہلے ہے، بہن بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے، بیٹی بعد میں ہے، چچا پہلے ہے، چچی بعد میں ہے۔ بھائی جتنے بھی رشتے ہیں اس میں مذکر رشتہ پہلے آئے گا، مؤنث رشتہ بعد میں آئے گا، شوہر، زوجہ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی۔ لیکن جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر باپ ماں نہیں کہا جاتا ہے، وہاں ماں باپ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی ماں کا اتنا مرتبہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ اسکول میں فارم بھرے جاتے ہیں تو فارم میں پدری زبان نہیں درج کی جاتی ہے، مادری زبان درج کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی ہماری زبان پدری زبان نہیں کہلاتی، ہم جو بولتے ہیں وہ مدر ٹنگ کہلاتی ہے، وہ مادری زبان کہلاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ مرتبہ سماج کی نظر میں بھی ماں کا ہے اور شریعت نے بھی سب سے زیادہ مرتبہ ماں کو دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا، مگر یہ ماں کا مرتبہ، بھئی بہت توجہ سنیے گا، باپ کے مرتبے سے زیادہ کیوں رکھا گیا؟ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ احسانات ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے ہیں اور احسانات ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے ہیں، مگر ایک ذرا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ باپ نے جتنے احسانات کیے وہ ہماری ولادت کے بعد شروع ہوئے ہیں، باپ نے جتنے احسانات کیے وہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ بھائی باپ نے تربیت دے کے احسان کیا مگر ولادت کے بعد، باپ نے تعلیم دے کے احسان کیا مگر ہماری ولادت کے بعد، باپ نے رزق کے ذریعے احسان کیا مگر ہماری ولادت کے بعد، باپ نے کفالت کے ذریعے احسان کیا مگر ہماری ولادت کے بعد، باپ نے حفاظت کر کے احسان کیا مگر ہماری ولادت کے بعد۔ بھائی باپ نے جتنے احسانات کیے وہ تب کیے جب ہم پیدا ہو گئے، جب ہماری ولادت ہو گئی، جب ہم وجود پا گئے۔ بھائی باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن ماں کے احسانات پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتے ہیں، ماں کے احسانات پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو جملہ رہے گا نہ جائے گا۔ باپ کے احسانات پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن ماں کے احسانات پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتے ہیں۔ ارے باپ کی گود ہمیں ولادت کے بعد ملتی ہے، لیکن ماں کے شکم کا مکان ہمیں ولادت سے پہلے مل جاتا ہے۔ بھائی باپ کی آغوش کا گہوارہ بعد میں ملتا ہے، شکم مادر کا جھولا پہلے مل جاتا ہے۔ باپ نے ہمیں قیمتی سے قیمتی کھانا کھلایا مگر ولادت کے بعد، لیکن ماں کا وہ مرتبہ ہے کہ ماں نے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلایا اور پیدا ہونے سے پہلے شکم میں رکھ کے اپنی رگوں کا خون پلایا ہے، اپنی نسوں کا لہو پلایا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ بھائی ماں کے احسانات کا سلسلہ باپ کے احسانات سے پہلے شروع ہو گیا اور ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ ہیں، تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ ہیں، باپ نے جتنے احسان کیے وہ ولادت کے بعد کیے اور ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان کیے، ولادت کے بعد بھی احسان کیے، تو قانون بنا کہ ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا جائے، اور ایک پیغام دیا گیا کہ جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کا اتنا حق ہوتا ہے، جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کا ویسا مرتبہ ہوتا ہے۔ بھائی ایک نتیجے کے لیے میں آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں، بھائی باپ نے جتنے احسان کیے ولادت کے بعد، مگر ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان کیے اور ولادت کے بعد بھی احسان کیے، تو چونکہ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ تھے لہٰذا ماں کا حق اور ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ رکھا گیا۔ اب یہاں پر میں روک کے آپ کے ذہنوں کو موڑتا ہوں اور ایک سوال کرتا ہوں اس دنیا سے جو جناب ابو طالب کے کلمے کو ڈھونڈنے کی فراق میں رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا جائے اور جا کے وہ ترازو لے کے آئے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات تولے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ مشین لے کے آئے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات گنے جائیں۔ جھوٹی سچی تقریریں کرنا اور ہے، غلط سلط روایتوں کو کتابوں میں درج کرنا اور ہے کہ فلاں نے نبی کے ساتھ یہ کیا تھا اور فلاں نے نبی کے ساتھ وہ کیا تھا۔
ارے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ بات کی بحث ہے، لیکن جس نے نبی کے ساتھ جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا۔ بھئی اعلان رسالت کا مطلب جب ذوالعشیرہ میں نبی نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جس نے نبی کے ساتھ جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا۔ مگر جناب ابو طالب اس محسن اعظم کا نام ہے جس نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے ہیں اور اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے ہیں۔ اعلان سے پہلے حفاظت رسول کی ہے، اعلان سے پہلے کفالت رسول کی ہے، اور اعلان کے بعد حفاظت رسول کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بھئی اگر اس نظر سے دیکھیں تو جناب ابو طالب سے زیادہ کسی کے احسانات ہی نظر نہیں آئیں گے۔ بھئی دنیا نے جتنے احسانات کا ذکر اپنی کتابوں میں اپنوں کے لیے کیا ہے وہ سب تب ہے جب اعلان رسالت ہو چکا، لیکن جناب ابو طالب نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے اور اعلان کے بعد بھی احسان کیے۔ تو اب اگر اس نظر سے دیکھیے تو جناب ابو طالب کے حق سے زیادہ کس کا حق بنتا ہوگا؟ دیکھیے ہم جو والدین کی مجلسوں میں جو مجلسیں والدین کے لیے ایصال ثواب ہوتی ہیں ان میں بھی جناب ابو طالب کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا فیصلہ کرے کہ جو ہمیں پال رہے ہیں جب ان کا اتنا حق ہے تو جس نے اللہ کے نبی کو پالا ہوگا اس کا کتنا حق ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی والدین کے حقوق کے ذریعے جناب ابو طالب کے رتبے کو سمجھنا چاہیے، ماں باپ کے حق کے ذریعے جناب ابو طالب کے حق کو سمجھنا چاہیے۔ جناب ابو طالب کے احسانات کو تولنے والی مشین ہی نہیں ہے، ترازو ہی نہیں ہے جو بتا سکے کہ جناب ابو طالب کے احسانات کا وزن کتنا ہے۔ بس آخری میں گفتگو میں سنیے کہ جناب ابو طالب نے صرف نبی پر احسان نہیں کیے، یہ رشتے جو ہمارے لیے قابل ذکر بنتے ہیں، یہ رشتے جو ہمارے لیے سبب احسانات بنتے ہیں، ان رشتوں پر بھی جناب ابو طالب کے خاندان کا احسان ہے۔ بھئی یہ رشتے، یہ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، زوجہ کا رشتہ، چچا کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ان رشتوں پر بھی جناب ابو طالب نے احسان کیے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہم پر رشتوں کا احسان ہے، جناب ابو طالب وہ ہیں کہ ان کا رشتوں پر احسان ہے۔ جناب ابو طالب نے رشتوں پر احسان کیا ہے۔ آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ رشتوں کی ہسٹری پڑھیے، اگر آپ رشتوں کی تاریخ دیکھیے تو ایسا نہیں ہے کہ جب سے رشتوں کی تاریخ ہے اور جب سے رشتوں کا آغاز ہے تب سے محبتیں ہیں، تب سے جانثاریاں ہیں، تب سے فداکاریاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ ریلیشن شپ کی ہسٹری پڑھیں گے، جب آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دور ایسا گزرا کہ رشتے منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، یہ رشتے آنکھیں ملانے کے لائق نہ تھے، یہ رشتے سر اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ بھئی ایک زمانہ ایسا گزرا جب رشتے بھی بدنام نظر آئیں گے، جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے عہدے بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ بھئی شہروں کی بھی ایک تاریخ ہے، عہدوں کی بھی ایک تاریخ ہے، ناموں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ شہر کے شہر بدنام ہوئے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا۔ یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی شہر کوفہ بدنام، آج اگر کسی شہر کو کوفہ کہہ دیجئے تو اہل شہر ناراض ہو جائیں، کسی کو خلیفہ کہہ دیجئے تو مخاطب ناراض ہو جائے، کسی کے بچے کو آپ یزید کہہ دیجئے تو باپ ناراض ہو جائے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم نے کہا صاحب یہ کس کا لڑکا ہے، بہت شیطان ہو گیا ہے، تو اس کے باپ معذرت کر کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم نے کہا صاحب یہ کس کا لڑکا ہے، بہت یزید ہو گیا ہے، تو باپ آستینے چڑھا لیتا ہے کہ ہوشوں میں ہو، ہمارے بیٹے کو یزید کہہ رہے ہو۔ ارے صاحب ابھی شیطان کہا تو آپ نے برداشت کر لیا، اب یزید کہا تو ہتے سے اکھڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا دشمن ایک لمحے کو گوارا ہو جاتا ہے، مگر مولا حسین کا دشمن ایک سیکنڈ کو گوارا نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا اذان گرامی، جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، عہدے بدنام ہوئے، نام بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ ابھی دنیا بالکل ویران تھی، سوائے حیوانات و نباتات و جمادات کے سوا دنیا میں کچھ نہ تھا، کہ آسمان سے جناب آدم و جناب حوا زمین پر تشریف لائے۔ یہ دنیا کا پہلا خاندان تھا
جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر بنے، جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ بنی، اور حابیل قابیل جیسے بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا پہلا خاندان ہے، یہ دنیا کی پہلی فیملی ہے، یہ دنیا کا پہلا پریوار ہے۔ یہاں سے رشتوں کی بسم اللہ ہو رہی ہے، یہاں سے رشتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب آدم دنیا کے پہلے باپ بنے، جناب حوا دنیا کی سب سے پہلی ماں بنی، حابیل قابیل دنیا کے سب سے پہلے بھائی بنے۔ ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی، ابھی رشتوں کا اناگریشن ہوا، ابھی رشتوں کا آغاز ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ لیجئے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا، توجہ سنیے گا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ جناب نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ آزر نے جناب ابراہیم کو اذیت دی، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ابھی تو رشتوں کا آغاز ہوا، ابھی تو رشتوں کی ابتدا ہوئی، ابھی تو رشتوں کی بسم اللہ ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ رشتے کا خون ہوا۔ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، یہ بیٹے کا رشتہ ذلیل ہوا۔ آزر نے حضرت ابراہیم کو ستایا، یہ چچا کا رشتہ بدنام ہوا۔ زوجہ نوح نے نوح کو رلایا، یہ زوجیت کا رشتہ بدنام ہوا۔ اب ان رشتوں کی ابتدائی میں ان کے چہروں کے اوپر سیاہی پت گئی۔ یہ تاریخ کی گلی میں سر جھکائے بیٹھے تھے، یہ آنکھیں ملانے کے لائق بھی نہ تھے، یہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ تھے، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ تھے۔ یہ رشتے تاریخ کی اندھیری گلی میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے کہ خاندان ابو طالب نے ان رشتوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب کے خاندان نے رشتوں کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا تم پریشان نہ ہونا، ہم تم کو بھی منہ دکھانے کے قابل بنائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم تم کو بھی قابل ذکر بنائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی قابل تذکرہ بنائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے۔ اب ایک ایک جملہ بہت غور سے سنیے گا بھائی، خاندان ابو طالب ہی کی وجہ سے رشتوں کو عزت ملی، خاندان ابو طالب ہی کی وجہ سے رشتے منہ دکھانے کے قابل ہوئے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا، نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا۔ مولا علی کے بیٹوں نے میدان مباہلہ میں آ کے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، مولا علی کے بیٹوں نے میدان مباہلہ میں جا کے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا۔ ارے زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب ختیجہ نے اس رشتے کو قابل عزت بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ختیجہ نے اس رشتے کو بام معراج پر پہنچایا۔ ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا، جناب عباس نے اس رشتے کو قابل مدح بنایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیز و گفتگو تمام ہوتی ہے، ورنہ کہاں کے رشتے، کہاں کے ناطے، کہاں کی ریلیشن شپ، کہاں کی انکساری ہو، کہاں کی وفاداری ہو، کہاں کی جانثاری۔ رشتوں کو اہل بیت، خاندان اہل بیت کی وجہ سے، خاندان ابو طالب کی وجہ سے عزت ملی ہے، ورنہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ابھی تو رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی، ابھی تو 2 قدم بھی یہ رشتہ چلا نہیں تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا چلیے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت دنیا میں پاپولیشن ہی کہاں تھی، آبادی نہیں تھی۔ جناب آدم تھے، حوا تھی، حابیل تھے، قابیل تھا، تو اب 4 میں سے 1 قتل ہو گئے اور 3 بچے، تو یہ بات لوگ بھول جاتے۔ لیکن جناب نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ دیکھیے، بات کمرے میں ہو تو چھپ جائے، جھگڑا حجرے میں ہو تو دب جائے، لیکن وہ تو کھلے ہوئے میدان میں رشتے کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور میدانوں کی ذلتیں کب چھپتی ہیں؟ جنگ احد کی قسم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جنگ خیبر کی قسم، میدان کی ذلت کہاں چھپتی ہے؟ اب وہ میدان میں رشتے کو ذلیل کر رہا ہے۔ اب رشتہ کمرے میں ذلیل نہیں ہوا ہے، مکان میں ذلیل نہیں ہوا ہے، کھلے ہوئے میدان میں ذلیل ہوا ہے۔ تو جب ذلت کھلے ہوئے میدان میں ملی ہے تو عزت بھی کھلے ہوئے میدان میں ملے۔ تو اگر نوح کے بیٹے نے ذلت کے لیے میدان چنا
تو مولا علی کے بیٹوں نے عزت کے لیے میدان چنا، تو جو فرما رہے ہیں آپ، اس نے ذلت کے لیے میدان چنا، انہوں نے عزت کے لیے میدان چنا۔ اب وہاں ذلت زبانی نہیں ہوئی ہے، قرآن میں آج تک آیت موجود ہے کہ جناب نوح کہہ رہے ہیں میرا بیٹا آواز لیسا من اہلک کہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل کیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلم نہیں ہے، یہ نمازی نہیں ہے، یہ دیدار نہیں ہے، وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، کہا جا رہا ہے یہ آپ کا اہل ہی نہیں ہے، کہنا چاہیے مومن نہیں، مسلم نہیں، لیکن وہاں ایمان اسلام کی بات نہیں آ رہی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بھائی نبیوں سے قرابت کا قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا نبی کی نافرمانی کرے تو وہ بیٹا نہیں رہ جاتا، بیوی کس فہرست میں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہاں نافرمانی کی وجہ سے رشتہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ تو ذلت زبانی نہیں ہوئی، ذلت آج تک قرآن میں تحریر ہے، لیسا من اہلک کہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ تو اب جب ذلت آیت کی شکل میں موجود ہے تو عزت بھی تو آیت کی شکل میں آئے۔ تو اگر نوح کے بیٹے کی وجہ سے ذلت کی تحریر آئی تو مولا علی کے بیٹوں کی وجہ سے عزت کی تحریر آئی۔ وہ نوح کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے آیت آئی لیسا من اہلک، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں جن کی وجہ سے آیت آئی ابنانا و ابناکم۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں۔ بس عزیزان گرامی، سارے رشتے آل محمد کی وجہ سے قابل ذکر بنے، یہ ماں باپ کا رشتہ بھی اہل بیت کی وجہ سے قابل ذکر بنا ہے۔ خصوصاً ابھی میں نے عرض کیا اللہ مرحوم کے درجات کو اور مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ ہمارے بھائی عرفان صاحب ہمارے بہت پرانے ملنے والوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے کرم فرماؤں میں ہیں جنہوں نے آن لائن اپنے والدین کے ایصال ثواب کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، بڑا نیک کام کیا ہے۔ دیکھیے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے زندگی میں ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے تو دوا کا انتظام، اور انہیں بھوک لگی تو غذا کا انتظام، اور انہیں نیند آئی تو بستر کا انتظام، اور انہیں کوئی خواہش ہوئی تو ان کی خواہش کا احترام، تو مرنے کے بعد بھی والدین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی روحیں خواہشیں رکھتی ہیں ایصال ثواب کی۔ مرنے کے بعد قبر کے دروازے بند ہوتے ہیں، قبر کے پٹھرے بند ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داریوں کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں۔ اولادوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلسل اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی رہیں، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ ہر شب جمعہ روحیں مکان اور آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہیں، یعنی مکان کے اوپر روحیں تیرتی رہتی ہیں اس انتظار میں کہ شاید ہمارے ورثہ، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے اقارب ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، شاید ہمارے نام سے صدقہ دیں، شاید ہمارے نام پر قرآن پڑھیں، شاید ہماری قضا نمازیں ادا کریں، شاید ہمارے لیے مولا حسین علیہ السلام کی مجلس کا اہتمام کریں۔ روایتوں میں ہے کہ اگر ایصال ثواب ہوتا ہے تو روحیں دعا دے کے جاتی ہیں، اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے تو روحیں افسوس کرتی ہیں، بلکہ بد دعا تک دیتی ہیں، روایتوں میں ہے۔ تو بہرحال بہت بڑا کام ہے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کو جاری و ساری رکھنا، اور پھر ایصال ثواب میں مجلس حسین، اس سے بڑا کیا ایصال ثواب ہوگا۔ اور یہ مجلس حسین اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو اولادوں کے دلوں میں مولا حسین کی محبت ہے، یہ جو نام حسین آیا وہ آنکھیں آنسوؤں کا دریا ہو گئیں، یہ جو مولا عباس کا نام آیا اور ہاتھ ماتم کو بے چین ہو گئے، یہ جو جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے گئے اور دل میں درد کے نیزے چبھنے لگے، یہ جو جناب علی اصغر کا ذکر آیا اور زبان پر احساس کے کانٹے ابھرنے لگے، یہ جو بی بی سکینہ کا ذکر آیا اور گلوں میں دم گھٹنے لگے، یہ ساری محبت جو اہل بیت سے مولا حسین سے ہے، اس سب کا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کا مرتبہ جو باپ کے مرتبے زیادہ رکھا گیا ہے، تو اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت جو ہم تک آپ تک آتی ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری ماؤں کے دودھ کی طہارت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ادھر ایک مظلوم حسین کا نام آیا کہ ہمارا دل تڑپ گیا، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ یہ ہماری ماؤں کی وجہ سے آتا ہے، یہ ہماری ماؤں کی دین ہے، اور ہماری ماؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ جب ہمیں اپنے ماں باپ یاد آئیں
تو ہم حسین ابن علی کی فرش عزا بچھائیں، اس لیے کہ مولا حسین کی دکھیا ماں نے ایک ہی تمنا کی تھی۔ جب مولا حسین اپنے نانا کے زانو پر بیٹھے تھے اور نبی نے مولا حسن کا دہن چوما اور مولا حسین کے گلے پر اپنے ہونٹ رکھے، تو مولا حسین تیزی کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آئے، دیکھا ماں گھر میں چکی چلا رہی ہیں۔ مولا حسین نے اپنے باہیں اپنی اماں کے گلے میں ڈالی، آواز دی، اماں آج مسجد میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کہ میرے لال کیا واقعہ ہوا؟ کہ اب تک نانا جو رویہ مولا حسن ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ اختیار کرتے تھے وہی رویہ ہمارے ساتھ، لیکن آج نانا کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ آج نانا نے بار بار بھیا حسن کا رخسار چوما، اور جب ہم نے اپنا چہرہ آگے بڑھایا ہمارے نانا نے ہمارا رخسارہ نہیں چوما، ہمارے گلے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ماں نے سنا، مولا حسین کی آنکھ کے آنسوؤں کو پوچھا، سر پر ردا ڈالی، تیزی کے ساتھ مسجد میں آئیں، باپ کو سلام کیا۔ باپ نے کھڑے ہو کے جواب سلام دیا، آواز دی، آؤ سیدہ آؤ، کیا بات ہے؟ کہا بابا میرا حسین رو رہا ہے۔ کہاں ہمیں معلوم ہے ہمارا حسین رو رہا ہوگا۔ ابو الحسن کہاں ہیں؟ مولا علی کو بلایا گیا۔ کہا حسن کہاں ہیں؟ مولا حسن کو طلب کیا گیا۔ آواز دی رسول خدا نے کہ یا علی آپ سیدہ کے داہنی جانب بیٹھ جائیے، بیٹا حسن آپ اپنی اماں کے بائیں جانب بیٹھ جائیے۔ اور بھی آواز دی، آؤ میرے حسین تم میری گود میں آ جاؤ۔ پھر فرمایا سیدہ تم ایک صابر باپ کی صابرہ بیٹی ہو، تم ایک صابر شوہر کی صابرہ زوجہ ہو، تم صابرین کی ماں ہو، دیکھو ہم خدا کا حکم سنائیں تو تم صبر کرنا۔ آواز دی بابا بسم اللہ۔ کہ یہ جو حسین رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے گلے پہ ہونٹ رکھے، تو جس گلے پہ آج ہم نے ہونٹ رکھے کل اسی گلے کے اوپر شمر کا خنجر چلایا جائے گا، اسی گلے کو 12 ضربوں سے ذبح کیا جائے گا، اس گلے کی رگیں سوکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ نے عظیم گریہ فرمایا۔ آواز دی بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہ نہ ہم ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ آپ ہوں گی، نہ حسن ہوں گے۔ تو تڑپ کے بی بی سیدہ نے ایک ہی سوال کیا، بابا جب کوئی ہوگا تو میرے لال حسین بآنسو کون بہائے گا؟ کون ہوگا جو میرے لال پر گریہ کرے گا؟ آواز خدا آئی کہ کہہ دو سیدہ سے کہ ہمیں قوم خلق کریں گے جو نسلاً بعد نسل گریہ بر حسین کرے گی۔ ہاں عزیزو یہ ایصال ثواب اس لیے کیا جاتا ہے کہ مولا حسین کا یہ ذکر، مولا حسین پر رونا جناب سیدہ کی تمنا ہے۔ اور پھر اس مصائب میں بھی جناب سیدہ کی ایک تمنا ہے، وہ سن لیجئے، وہ مجلس کو میں تمام کر دوں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عالم دین نے خواب دیکھا، اور خواب میں علامہ مجلسی کو دیکھا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ممبر پر تشریف فرما ہیں اور مولا حسین کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک سیاہ پردہ ہلا، اور سیاہ پردے کے اندر سے ایک کنیز نکلی۔ کنیز نے نکلنے کے بعد آواز دی، سنو مجلسی، اس مجلس میں مادر حسین بھی تشریف لائی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ علامہ مجلسی کے جسم پہ راشا آنے لگا اور وہ ممبر سے اترنا چاہ رہے تھے کہ کنیز نے کہا اترو نہیں، انہوں نے تمہیں کچھ حکم دیا ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنے لفظوں کو سمیٹ کے کہا کہ مادر حسین کو ہمارا سلام کہنا، کہاں وہ تمہیں دعا کہہ رہی ہیں، اور حکم یہ ہے کہ ابھی تم ذکر حسین کر رہے تھے، مادر حسین کی خواہش یہ ہے کہ ذرا اس وقت کا ذکر کرو کہ جب حسین یک و تنہا در خیمہ پا کے ایک ایک کو سلام کر رہے تھے۔ جناب سیدہ نے کہا وہ وقت بیان کرو کہ جب مولا حسین رخصت آخر کو آئے۔ ہاں اسی لیے عزیزان گرامی مسلسل مولا حسین کی رخصت کا ذکر ہوتا ہے کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بی بی زینب نے بھائی کا بازو پکڑا اور گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا۔ عزیزو یہ کام جو بی بی زینب نے کیا ہے، یہ کام بی بی زینب کا نہیں تھا، روایت بتاتی ہے کام جناب علی اکبر کرتے تھے، ہم شکل پیغمبر کا کام تھا کہ جب باپ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو بیٹا آگے بڑھے اور باپ کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھا دے، مجلس تمام ہے۔ جناب علی اکبر کا کام تھا بابا کو گھوڑے پر بٹھانا۔ روایت میں ہے کہ مولا عباس کا بھی ایک کام تھا، مولا عباس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ مولا حسین کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر
کو بٹھائیں. لکھا ہے جب بھی مولا حسین اپنے ذوالجناح کی طرف اپنی سواری کی طرف جاتے تھے تو بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، مگر مولا عباس پہلے ہی ذوالجناح کے قریب پہنچ جاتے تھے اور گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور رکاب کو مولا حسین کے قدموں میں ڈال دیتے تھے. بھائی امام حسین کے گھوڑے کی رکاب مولا حسین کے قدموں میں ڈالنا جناب عباس کا کام تھا، تو وہ کام جو علی اکبر کا تھا وہ تو بی بی زینب نے کیا. اب جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک بی بی تیزی سے برقع پوش دوڑتی ہوئی آئی اور رکاب کو اپنے ہاتھوں میں لے کے امام کے قدموں میں ڈال دیا. ہم نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ تاریخ نے بتایا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جناب عباس کی لٹی ہوئی بیوہ جناب لبابہ ہے. جناب لبابہ نکل کے آ گئی، آقا میرا شوہر وصیت کر کے گیا تھا، دیکھو جب جب میرا آقا سوار ہونے لگے تو اسے کوئی زحمت نہ ہونے دینا، میرے فریضے کو تم انجام دینا. لیجئے امام نے گھوڑے کی رکابوں پر قدموں کو جمایا، بلند ہو کے نہر کا رخ کیا، آواز دیا اخی عباس الان انکسر ظہری، ارے میرے عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی، تیرے مرنے سے تدبیر کی راہ مسدود ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے عرفان بھائی کے والدین مرحوم میر واجد علی صاحب ابن میر حیدر حسین صاحب اور مرحومہ نرگس بیگم صاحبہ بنت حاجی فضل حسین صاحب کی روح کو اثار ثواب کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق محمد پہلو شکستہ فاطمہ کس سے کرے بیان، ارے در اس طرح گرایا کہ ٹوٹی ہیں پسلیاں، ارے ہر شب کو اپنی حال پر روتی ہے فاطمہ، ارے لیکن کبھی علی سے نہ شکوہ کوئی کیا، درد غم پہلو کا سہ کر فاطمہ خاموش ہے، ارے زخم یہ دیکھے نہ حیدر، زخم یہ دیکھے نہ حیدر، فاطمہ خاموش ہے، درد غم پہلو سہ کر فاطمہ خاموش ہے، درد غم پہلو خاموش، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، درد کی ہے انتہا، کر رہی ہے بیٹھ کر اپنی نمازوں کو ادا، کب کوئی شکوہ ہے لب پر، فاطمہ خاموش ہے، درد غم
پہلو کا خاموش ہے درد غم پہلو کا خوف ہے اس بات کا دیکھے نہ چہرہ مرتضی نیل ظالم کے تماچا کا ہے بی بی کے پڑا درد کی تصویر بن کر فاطمہ خاموش ہے درد غم پہلو کا کر فاطمہ خاموش ہے ہاں درد غم پہلو کا آ کے امت نے جلایا فاطمہ زہرا کا گھر دیکھ کر حیدر کو تنہا خون روتا ہے جگر قلب پہ چلتا ہے خنجر فاطمہ خاموش ہے درد غم پہلو کا فاطمہ خاموش ہے ہاں درد غم پہلو کا ہے آئی تھی حق لینے زہرا ظلم کے دربار سے کر دیے ٹکڑے سند کے بے حیا بدکار نے بکھرے ٹکڑوں کو اٹھا کر بکھرے ٹکڑوں کو اٹھا کر فاطمہ خاموش ہے درد غم پہلو کا فاطمہ خاموش ہے ہاں درد غم پہلو کا کس طرح ریحان کوئی غربت زہرا لکھے یہ وہ مظلومہ ہے جس پر ظلم اب تک نہ رکے روتا ہے دانش بھی لکھ کر فاطمہ خاموش ہے درد غم پہلو کا سہ کر فاطمہ خاموش ہر زخم یہ دیکھے نہ حیدر زخم یہ دیکھے نہ حیدر فاطمہ